اور دل اس بات کو سمجھے اور یقین کرے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور حق تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا. اس احسان کو سمجھنا ہے. جب اس احسان کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ احسان بہت بڑا ہے. دیکھو دو باتیں ہیں، بلکہ تین شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ احسان ہے اس کا احساس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارہ کیا قدر کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ احسان کا احساس ہے مگر یہ کہ اب معمولی احسان ہے. ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی احسان ہے انہوں نے ہمیں پڑھایا، یہ نہ ہوتے تو ان کی جگہ پہ دوسرا کوئی پڑھا دیتا. ماں باپ نے بڑی شفقت محبت کے ساتھ مجھے پالا، ٹھیک ہے احسان ہے، مگر یہ تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماڈرن خیال کہ انہوں نے کون سا بڑا احسان کر دیا، یہ تو ہر ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے تو ان سے پیدا ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کرتے. ایک تو ہے کہ احسان کا احساس ہی نہیں ہے کہ ماں باپ نے میرے اوپر کون سا بڑا احسان کر دیا، شریعت مطہرہ نے ان کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ انہوں نے کیا. اور دوسرا کہ نہیں میرے ماں باپ نے احسان کیا، مگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے بھائی، ہر ماں باپ اپنے بیٹوں پر احسان کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ نہیں میرے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا میں ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش تو کرتے ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح میرے باپ نے کی، اس طرح نہیں جس طرح میری ماں نے کی. ماں باپ اپنی اولاد سے محبت تو کرتے ہیں مگر میرے باپ اور میری ماں نے میرے ساتھ جو شفقت کی ہے شاید ہی کسی باپ نے اور کسی ماں نے اپنی اولاد سے کی ہو. تو ایک ہے کسی استاد کے بارے میں سرسری خیال آنا کہ بھائی ٹھیک ہے احسان کیا ہے بڑا، اور دوسرا یہ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کی جگہ پہ دوسرا کوئی استاد ہوتا اور وہ اتنی محنت سے نہ پڑھاتا جتنی محنت سے یہ پڑھا رہا ہے. اس لیے اس استاد کا ہونا یہ احسان عظیم ہے. اتنی کوشش نہ کرتا، تفہیم اس کی کمزور ہوتی، ہم استفادہ نہ کر سکتے. کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، ذہن دوڑاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو بعض طالب علموں کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں مدرسے میں لا کر پڑھنے کی توفیق دے کر احسان بھی کیا ہے، بلکہ اس رحمت کو وہ اللہ حفاظت فرمائے زحمت سمجھتے ہیں. یہ رحمت ہے، اسے زحمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، میرے باپ نے کہاں بھیج دیا مجھے، میری ماں نے مجھے کہاں بھیج دیا اور مجھے اس سے کب نجات ملے گی. میرے عزیز بچوں، میری بچیوں، اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر. اور چونکہ اس میں ذریعہ ماں باپ بنے ہیں کہ انہوں نے بھی ترغیب دی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا، ان کا بھی احسان ہے. احسان، اور احسان بھی بہت بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم میں ہمیں شامل کر دیا، امت کے بہترین طبقے میں شامل کر دیا. تو یہ دل دماغ میں احساس پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فضائل پر غور کرنا پڑے گا. جو فضائل یاد ہیں اس کے بارے میں سوچے کہ اللہ اکبر، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، اس وقت میری حالت کیا تھی، کیسے دوستوں کے ساتھ پھرتا تھا، دینی ذہن نہیں، میرے ذہن میں اتنے خواب تھے کہ یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اور حق تعالی شانہ نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ.
شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے راستے پہ. اللہ اکبر. تو بھائی جب قیامت کے دن الگ الگ طبقوں کا حشر ہوگا، المرء مع من احب من تشابہ بقوم فہو منہم، تو الگ الگ طبقوں کا حشر ہوگا. تو بھائی چلو امام بخاری کے شانہ بشانہ ہم نہیں ہوں گے، ان کے پہلو میں نہیں ہوں گے، مگر اس قافلے میں کہیں پیچھے تو ہمیں جگہ مل جائے گی، اس گروپ میں کہیں نہ کہیں تو ہم ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز جو دل دماغ میں بٹھانی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ حق تعالی شانہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے، بہت بڑا احسان. اگر یہ بات دل دماغ میں بیٹھ جائے گی تو کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ بڑی مصیبت ہے. ایک شخص کو کسی چیز کی دلچسپی ہو جاتی ہے، دلچسپی، تو وہ اس سے بھاگتا نہیں بلکہ چوری چھپے بھی وہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے. باپ منع کرتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے مت جانا، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، تو بچہ چھپ کر کے بھی کسی طرح بھاگ جائے گا. دلچسپی. تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ بہت بڑی دولت ہے، کبھی بھاگنے کا نہیں سوچے گا، کبھی چھوڑنے کا خیال نہیں آئے گا. اس کی طالب علمی زندگی بھر رہے گی. 6 سال پڑھنے کے بعد، سند فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ علمی مشغلے کو چھوڑے گا نہیں. علمی شغل کے لیے کسی جگہ تدریس اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی، وہ تدریس کا محتاج نہیں ہوگا. علم کو سمجھتا ہے کہ طلب علم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. یہ جب ذہن میں بات اتر جائے، دوسرے فضائل جب دل دماغ میں اتر جائے. اس لیے علم کے فضائل کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایک چیز جو ہمیں شروع کر دینی چاہیے طالبات میں بھی اور طلبہ میں بھی، وہ یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک مرتبہ کوئی وقت مقرر کر کے ایک طالب علم کھڑا ہو جائے اور علم کی فضیلت پر کوئی حدیث سنا دے. یا تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک مرتبہ، طالبات میں بھی اور طلبہ میں بھی ایک طالب علم. اس کے لیے کسی کتاب کا انتخاب کر لیا جائے تاکہ وہی حدیث مقرر نہ ہو کہ بھئی طلب علم کی فضیلت پر یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو سب سے پہلے یہ کتاب لے لو، اس میں جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ دیکھ لو. تاکہ بار بار یہ استحضار ہمیں ہوتا رہے کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ نے کس کام میں لگا دیا ہے. اور اگر روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یہ فضیلت سناتی جائے گی، پھر جب ختم ہو جائے گی تو دوبارہ شروع کرو، تو 6 سال کے اندر یہ ساری فضیلتیں اتنی مستحضر ہو جائے گی کہ یہ جو ایک اجمالی خیال ہوتا ہے کہ علماء کی اور اہل علم کی اور علم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ تفصیلی ہو جائے گی. فارغ ہونے کے بعد سارے فضائل مستحضر رہیں گے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اس کی قدر تو تب ہوگی نا جب اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان، تو قدر کرنی چاہیے. اگر 10 پینی ہاتھ سے گر جاوے تو ادھر ادھر دیکھ کر کے نہیں ملے گی تو کہے گا بھئی چھوڑو 10 پینی ہی تو ہے. مگر 50 پاؤنڈ کی نوٹ اگر گر جاوے اور ہوا میں ہی اڑ جاوے تو پیچھے دوڑے گا، اس لیے کہ 50 پاؤنڈ کی قدر و قیمت ہے. تو جس چیز کی قدر و قیمت ہوگی اس کا زیادہ اہتمام کرے گا. اور جب یہ قدر و قیمت دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر آگے والی بات جو ہے، اس احسان کا جو تقاضا ہے، وہ بہت آسان ہو جائے گی. وہ کیا؟ اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دے.
جب ایک چیز کے بارے میں یہ دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں عزت ملے گی، اس کی وجہ سے میں خیر امت بنوں گا، اس کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، اس کی وجہ سے مجھے حق تعالی شانہ کا قرب ملے گا، اس کی وجہ سے فرشتے میرا اکرام کریں گے، اس کی وجہ سے چونٹیاں اور مچھلیاں میرے لیے دعا کرے گی. چونٹیاں اور مچھلیاں دعا کرتی ہے طالب علم کے لیے. کتنی بڑی بشارت ہے آپ بچوں کے لیے، کتنی بڑی بشارت ہے. اور پھر فارغ ہونے کے بعد مدرس ہو جائے گا، اور مدرس ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، اس لیے کہ وہ مطالعہ کرتا ہے، بچوں کو پڑھانے سے پہلے سوچتا ہے. مکتب کا مدرس بھی اگر محتاط ہوتا ہے، اسے آخرت کا خوف ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ترتیب ذہن میں بٹھا کر جاتا ہے، ادھر ادھر دوسری کتابوں کو بھی دیکھ کر کے جاتا ہے، تو وہ ہر وقت طالب علم رہتا ہے. تو سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. حضرات محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ چونٹیوں سے اشارہ کیا بری مخلوق کی طرف، اور مچھلی سے اشارہ کیا بحری مخلوق کی طرف. بر و بحر، لینڈ اور اوشین، دونوں کی مخلوقیں اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونٹی چھوٹی ہوتی ہے، اور مچھلیوں سے اشارہ کیا بڑی بڑی مچھلیوں کی طرف، ویل. کہتے اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ حق تعالی شانہ کی کائنات میں جتنی چھوٹی مخلوق ہے وہ، اور جتنی بڑی مخلوق ہے وہ، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک اس کے لیے دعا کرتی ہے. کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا حق تعالی شانہ نے، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اعزاز. دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی رہے، مگر حق تعالی شانہ نے پوری مخلوق کو ہمارے لیے دعا میں لگا رکھا. جب یہ قدر کا احساس ہوگا، اس قدر کا کہ کیا حق تعالی شانہ نے ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا، کتنا قدر والا ہمیں بنایا، تو پھر اس احسان کی قدر ہوگی. اور جب قدر ہوگی تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرے گا. من کو بھی لگائے گا، دل کو لگائے گا، اور دھن کو بھی لگائے گا، اس کے لیے پیسے کی قربانی بھی دے گا، اور تن کو بھی لگائے گا، جسم کی قربانی بھی دے گا، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، دوستیوں سے الگ رہنے کی، ماں باپ سے الگ رہنے کی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کے لیے اپنے دل میں سب سے پہلے یہ احساس پیدا کرو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور حق تعالی شانہ سے دعا بھی کرو کہ یہ دل میں ہمارا احساس پیدا ہو جائے، اس کی قدردانی کی توفیق ہمیں مل جائے. اور یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو تن من دھن کی بازی لگائے گا، پھر ہر اس چیز کو اختیار کرے گا جس سے یہ دولت ملتی ہے، اور ہر اس چیز سے بچے گا جس سے یہ دولت چھن جاتی ہے. تقوی سے یہ دولت ملتی ہے تو تقوی کا اہتمام کرے گا، اس لیے کہ قدر ہو گئی کہ یہ مجھے چاہیے. استاد کے ادب سے یہ دولت ملتی ہے تو استاد کا ادب کرے گا، کتابوں کے ادب سے یہ دولت ملتی ہے تو کتابوں کا ادب کرے گا، حاضری سے یہ دولت ملتی ہے تو حاضری کا اہتمام کرے گا، باوضو پڑھنے سے یہ دولت ملتی ہے تو باوضو رہے گا، مطالعہ سے یہ دولت ملتی ہے، تکرار سے یہ دولت ملتی ہے تو مطالعہ بھی کرے گا سبق سے پہلے، اور سبق کے بعد تکرار بھی کرے گا. استماع اور انصات سے یہ دولت ملتی ہے تو بہت خاموش رہ کر غور و فکر کے ساتھ سنے گا. سوال کرنے سے یہ دولت ملتی ہے تو سوال کرے گا. اور جن چیزوں سے یہ دولت چھن جاتی ہے اس سے بچے گا. گناہوں سے یہ دولت چھن جاتی ہے تو بچے گا.
استاد کی گستاخی سے، کتابوں کی گستاخی سے، مدرسے کی گستاخی سے، بے ادبی سے، اس سے بچے گا. حق تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچے گا. تو پھر قدر پیدا کرو اپنے دل میں اس کی، حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی کہ یہ احساس پیدا کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کا عملی شکر ادا ہو جائے گا. اس کے لیے سب کچھ قربان کرے گا. اور پھر جب یہ احساس ہو جائے گا کہ بہت بڑی دولت ہے، تو پھر پوری زندگی اپنے آپ کو اسی میں لگائے رکھے گا، اسی میں کھپائے گا. اور ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی کمی آ جائے، کہ کہیں میرا علم چھن نہ جائے، کہیں میرے علم میں بھی برکتی نہ ہو جائے، کہیں میرا علم کم نہ ہو جائے. اس لیے کہ علم کے لیے بھی کچھ موانع ہیں. تو آپ سب بچوں اور بچیوں اور میرے جتنے تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں، علماء ہیں، مستقبل میں آنے والے طالب علم اور علماء ہیں، میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد سب کو میری یہی وصیت ہے کہ علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور آخری سانس تک وابستہ رکھو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ، علمی مشغلہ قبر تک رہے گا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ غالباً امام وقی رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں گئے اور عیادت کے لیے گئے. بیمار تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. علیق سلیق ہوئی اور علیق سلیق کے بعد فوراً یہ سوال کیا کہ رمی کس حال میں کرنا افضل ہے، راکبن یا ماشین، یعنی پیدل کھڑے ہو کر کے رمی کرنا افضل ہے یا اونٹ پر سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے. تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ماشیا یا راکبن، دو میں سے ایک بات کہی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخطأت، یہ تو غلط جواب ہے. تو کسی طالب علم کو پوچھا جائے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور، وہ کہے گا مرفوع. تو کہے کہ غلط ہے تو وہ کہے گا منصوب، اور پھر کہے کہ غلط ہے تو اب ایک ہی چیز رہ گئی، مجرور. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر اگر راکبن نہیں ہے تو ماشین، یا ماشین نہیں ہے تو راکب، کہا کہ پھر غلطی ہوئی آپ کی. اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ ایسا ہو تو راکبن اور ایسا ہو تو ماشین. اب جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک شخص بیمار ہے اور بہت بیمار، یعنی انتقال سے 10 منٹ پہلے بہت بیمار، اس کے پاس کوئی جائے علیق سلیق کرے تو اس کا دل یہ چاہے گا کہ ایسی میں کوئی بات کرو جس میں میرا دل بہلے، میرے دل کو بہلاوا ملے، کچھ ایسی بات کروں کہ دل دماغ کو کچھ سکون ملے، کچھ بے قراری وغیرہ دور ہو، بے سکونی دور ہو، پریشانی دور ہو. علمی بات میں لگ گئے، لطیفے ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں، اس میں وقت ضائع نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات کو سب سے زیادہ لطف اسی میں آتا تھا. لذات الافکار خیر من لذات الابکار، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. لذات الافکار خیر من لذات الابکار. اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پہلے آپ لوگوں کو سنائے تھے. سحری لتحقیق العلوم الذ لی من وصل غانیت و طیب عناقی. سحری لتحقیق العلوم، علوم کی تحقیق کے لیے میرا بیدار رہنا راتوں کو. بھئی نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے، کہا کہ میرا بیدار رہنا الذ لی، میرے لیے زیادہ لذیذ ہے، من وصل غانیت، گانے والی عورت کی ملاقات سے، خوبصورت عورت کی ملاقات سے، وطیب عناقی، اور اس کے ساتھ گلے لگنے کی مٹھاس سے. نوجوان خوبصورت دوشیزہ عورت سے ملاقات اور اس سے معانقہ کرنا شہوت کے ساتھ، اس سے زیادہ لذیذ علم کی تحقیق کے لیے رات کو جاگنا ہے.
اللہ اکبر. وتمایلی طربا لحل عویسۃ اشہا واحلا من مدامت ساقی. جب میں کسی مشکل مقام کو حل کرتا ہوں، کوئی اشکال پیدا ہو جائے، کوئی عبارت سمجھ میں نہ آئے، ادھر سے لغت اٹھاتا ہوں، نحوی قاعدوں پر غور کرتا ہوں، صرفی قاعدوں پر غور کرتا ہوں اور اسے حل کر لیتا ہوں، تو حل کرنے پر ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کو اب تک یہ خوشی محسوس نہ ہوئی ہو تو اس کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا تو یہ کہ کسی مقام کو حل ہی نہیں کیا ہے، یا یہ کہ حل کیا ہے تو اردو شروحات سے. جو اردو شروحات سے حل کرتا ہے اسے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. حاشیے کو دیکھ کر حل کرو، اس عبارت پر غور و فکر کرو، مابین السطور دیکھو، شروحات کو اٹھاؤ، اسی فن کی دوسری کتابوں کو لو. تو کہتے ہیں کہ وتمایلی طربن، جھوم کر کے میرا اس طرح مائل ہونا دائیں بائیں مزے سے. وتمایلی طربن لحل عویسۃ، خوشی میں میرا جھومنا کسی مشکل مقام کے حل کی وجہ سے. اشہا، اس میں زیادہ لذت، واحلا، اور زیادہ مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہے، من مدامت ساقی، شراب پلانے والے کے شراب پلانے سے. شراب میں مجھے وہ لذت نہیں آتی جو اس میں لذت آتی. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ اسی میں لذت تھی، اور دوسرا یہ کہ اگر لذت نہ بھی آتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آخری زندگی کے آخری مراحل ہیں، ان مراحل کو کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے. بیمار ہوں، کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر نیک کام کیا ہو سکتا ہے؟ طلب علم، افادہ، استفادہ. اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جن کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ 6 مہینے کے لیے جہاد میں چلے جاتے تھے، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل کر لڑتے تھے دشمنوں سے، اور پھر 6 مہینے بیٹھ کر کے حدیث میں مشغول رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے میں. تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں وقت ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہیں، تو جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے کس عمل میں مشغول ہونا آپ پسند فرمائیں گے؟ اب حدیث سب کے سامنے ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کا انتقال ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کس عمل کے ساتھ آپ پسند فرمائیں گے؟ اب آپ میں سے کسی کو پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے، تو عجیب عجیب بات ذہن میں آئے گی کہ بھئی ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ طواف کرتے کرتے انتقال کریں، ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم سجدے میں گرے ہوئے ہوں اور بہت دعائیں کر رہے ہوں، ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی حق تعالی شانہ کے خاطر قربانی دیتے ہوئے ہم مرے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ فلاں گھڑی ملک الموت آ رہے ہیں تو اس گھڑی کے لیے میں حصول علم کے مشغلے کو منتخب کروں گا، میں علم میں مشغول ہو جاؤں گا تاکہ علم کو حاصل کرتے کرتے میں حق تعالی شانہ کی ملاقات کروں، اس سے کہ اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس مشغلے میں، اب امام وکیع نے دیکھا کہ ہم تو آئے تھے حضرت کے عیادت کے لیے اور حضرت جو ہے علمی سوال میں پڑ گئے ہیں، تو حضرت کو زحمت ہو رہی ہوگی، خیال آیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اجازت، اس لیے کہ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ تھوڑی دیر بیمار پرسی کی اور پھر اجازت لے لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو بیمار کو. تو امام وکیع فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں نے اجازت لی، اجازت دینے کے بعد ابھی تو میں انہی کے گھر میں تھا اور دروازے پر پہنچا، اور دروازے پر پہنچا تو سمعت صراخ موتہ، اندر سے عورتوں کی تھوڑی بہت رونے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو. یہ آخری وقت تک تو مشغلہ رکھو، علم سے وابستہ رہو، مرتے دم تک اپنے آپ کو علم سے جوڑو اور جوڑے رکھو. حق تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب
دوستوں کو بھی، میری بیٹیوں کو بھی، معلمین کو بھی، معلمات کو بھی، مجھ سے جتنے حضرات کا تعلق ہے ان سب کو حق تعالی شانہ اس علم کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب لگائے رکھے، خوب لگائے رکھے اس میں علم کی خدمت۔ علم کی خدمت یہی دین کی خدمت ہے، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے۔ پیغمبروں کا وظیفہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کے الفاظ سیکھنا اور سکھانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کی تفسیر سیکھنا اور سکھانا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور امت کو سکھا کر عمل پہ لانا، ان کا اتنا تزکیہ ہو جائے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، انبیاء کا کام یہی ہوتا تھا، اور ہم انبیاء کے وارث اگر ہیں اور اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم العلماء ورثۃ الانبیاء، حالانکہ اپنے بارے میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم علماء ہیں۔ عالم ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، جب ہم اپنے اکابر کے حالات کو پڑھتے ہیں، ان کے علم کو دیکھتے ہیں اور ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ مگر اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علماء ہو گئے اور العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کی وراثت اگر ہمیں ملی ہے تو انبیاء کی میراث تو یہ ہے، فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ علم تو علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم الفاظ، اس کی تشریح، قرآن کے الفاظ، قرآن کی تشریح، اور اس کے بعد علم آیا ہے عمل کے لیے۔ تو کوشش کرو میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو اس میں کھپاؤ پوری زندگی، اور جب پوری زندگی کھپانا ہے تو اس وقت جو بنیاد پڑ رہی ہے، استعداد کو پختہ کرنا ہے، اس میں تو اپنے آپ کو خوب کھپاؤ، خوب کھپاؤ۔ اس وقت اوقات کو بالکل ضائع مت کرو، دوستیوں میں مت لگے رہو، اختلاط سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹائم از ٹو ویلیوبل، بہت قیمتی وقت ہے۔ باقی سارے کاموں کے لیے وقت بعد میں بھی ملے گا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بعد میں وقت نہیں ملے گا، علم سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے بعد میں وقت نہیں ملے گا۔ لگے رہو کتابوں میں، چاٹو کتابوں کو، سب کچھ محفوظ کر لو۔ جس علم میں، جس فن میں کمزوری ہو اس کا تدارک کرو، چھٹیوں میں تدارک کرو، فارغ اوقات میں تدارک کرو۔ ہر 2 ہفتے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کمزوری ہے تو یہاں رہ کر کے اس کمزوری کو پوری کرو۔ تو بھئی علم کو حاصل کرو، اور علم کو حاصل کر کے اس کو مرتے دم تک بڑھاتے رہو، اس کو باقی رکھو، اور اس علم کی خدمت کرو، اس علم کی خدمت کرو، اسے اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ اور مقصد بناؤ۔ خدمت علم، خدمت دین، خدمت خلق، اسے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین، جن لوگوں کی محنتوں، جن لوگوں کی مشقتوں کے نتیجے میں آج ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج ہمیں یہ مواقع پڑھنے پڑھانے کے مل رہے ہیں، اور جن کی قربانیوں سے یہ علم ظاہری، علم باطنی ہم تک پہنچا ہے، ان کے منہج کو برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور ان کا منہج، ان کا طریقہ دنیا میں باقی رہے، ہماری زندگیوں میں بھی اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آئے، اسے بھی مقصد بناؤ زندگی کا، اس لیے کہ وہی صحیح منہج ہے، وہی صحیح طریقہ ہے۔ انہوں نے دین کو صحیح سمجھا تھا، انہوں نے جو دین کی تفہیم اور تشریح کی ہے، اس سے بہتر دین کی تفہیم اور تشریح کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ ان میں اعتدال تھا، بس یہ اعتدال والی راہ کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے۔ اگر ان کی زندگیوں میں، ان کے علوم میں، ان کی فکروں میں، ان کے نظریات میں، ان کی سوچ میں اعتدال تھا، ماڈریشن تھا، اور دین نام ہے ماڈریشن کا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، ماڈریٹ
path. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ادھر کا ایکسٹریم نہ ادھر کا ایکسٹریم. تو وہ حضرات اگر ماڈریٹ تھے، ماڈریشن پر تھے، وہ سیدھے راستے پر تھے، تو تھوڑا بھی ہم ان کے منہج سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ہم ماڈریشن سے ہٹ جائیں گے، اور جو ماڈریشن سے ہٹے گا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس راستے سے اصولیات میں ہٹنے کو ضروری سمجھتے ہیں تو دو باتوں میں سے ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. یا تو یہ کہ وہ ماڈریٹ پاس پر تھے اور ہم ہٹ کر کے غلط رخ پہ جا رہے ہیں، یا یہ کہ وہ غلط راستے پر تھے اور ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لا رہے ہیں. دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی. اپنے آپ کو اپنے اکابر سے وابستہ رکھو، علم میں پختگی ہو. دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں جو تشکیک پیدا کی جاتی ہے، یہ آپ کے کانوں میں بھی پڑتی ہے یہ باتیں. تو آپ کو اپنے فارغ اوقات میں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی، اور معلومات حاصل کرنی چاہیے، تاکہ باہر کی دنیا میں پھر آپ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں. آپ کے جب بیانات تیار ہو رہے ہوں تو سرسری آ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، ڈکشنری میں الفاظ تلاش کرنے چاہیے. جو حدیث آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا بہت اچھا ترجمہ تلاش کر کے لانا چاہیے. جو واقعہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں غور سے سوچنا چاہیے کہ اس واقعے کے لیے کون سے مجھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یہ واقعہ انگلش میں مجھے کس کتاب میں ملے گا، وہاں سے اچھی طرح دیکھ کر کے آؤ کیا ووکیبولری انہوں نے استعمال کیا. ان من البیان لسحر، بیان میں بھی جادو ہوتا ہے. اور ساتھ میں پھر دل پر محنت کر کے اس میں جب تاثیر پیدا کر دیں گے تو اس دل سے جو بات نکل رہی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں. طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے مگر وہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اوپر تک بہت اونچے تک لے جاتی ہے آدمی کو. تو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر، اور پھر زبان میں بھی قوت گویائی ہو تو اس کا اثر ہوگا دل پر. تو بھائی محنت کرو خوب. اور چھٹیوں میں جو گھر جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے وہ بہت بورنگ ہے، بہت اکتاہٹ والا ہے، بہت ہارڈ ہے، اور یہ تو ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے، اب بریک ذرا مل گئی تو بس اسے اب چھٹی کر لو. اس لیے نہیں جاتے. علمی مشغلہ تو قبر تک رہنا چاہیے. اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں کے ایک 24 گھنٹے کے نظام میں جو ہم مربوط ہیں اس کی وجہ سے ذرا طبیعتیں تھک جاتی ہے، تو ان کو تھوڑی بریک مل جائے. اب گھر جا کر کے آپ اس 24 گھنٹے کے نظام کے پابند نہیں، تھوڑی فلیکسیبلٹی والا نظام بناؤ 7 دن 10 دن کے لیے، کہ ذرا کچھ زیادہ سو لیں گے. مطالعہ اور پڑھنا روزانہ 8-9 گھنٹے ہوتا تھا تو اب 3 گھنٹے پڑھ لیں گے. کچھ قرآن کی تلاوت بھی باقی رہنی چاہیے، آپ کے معمولات بھی باقی رہنے چاہیے، ذکر بھی باقی رہنا چاہیے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. یہ جو معمولات ہے جو آپ مدرسے میں کرتے ہیں اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے، تو یہ تو آپ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. تو چاہے چھٹی ہو نہ ہو، سنیچر اتوار ہو، ویکینڈ ہو، ہر حال میں یہ تو کرنا ہے. آپ کی بستی میں اکابر بزرگان دین ہوں، ان کی جا کر کے ملاقاتیں کریں، ان سے دعائیں کروائیں، اپنے لیے بھی، اپنے مدرسے کے لیے بھی. اپنے اساتذہ سے ملاقات کریں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، اپنے مدرسے کے لیے بھی. اور اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کریں صلہ رحمی کی نیت سے. ماں باپ کی خوب خدمت کریں. اور یہ حدیث مستحضر رہے کہ ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب لاتا ہے. جتنی مرتبہ محبت کے ساتھ ان کو دیکھ سکے، جتنی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھ سکے،
ان کا ہاتھ بٹاؤ کام کاج میں، ان کے دل کو خوش کرو، خدمت کر کے ان کی بھی دعائیں لو، ان سے بھی درخواست کرو کہ ہمارے طلب علم کے لیے آپ خوب دعا کیجیے کہ اللہ ہم سے خوب کام لے۔ بڑے بوڑھے جو خاندان میں ہوتے ہیں، جو بستی میں ہوتے ہیں، ان کی بھی ملاقات کرو، بیماروں کی ملاقات کرو، صف اول میں نماز پڑھو، اور اپنے اپنے علاقے میں مشائخ کی اگر مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلس میں بھی جاؤ۔ جو حضرات یہاں مقامی طور پر رہتے ہیں انہیں یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں آنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ بھائی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دو کام کبھی نہیں کرنے گے، ایک اللہ کی نافرمانی اور دوسرا وقت کو ضائع کرنا۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے سفر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی سفر کو آسان فرمائے، صعوبتوں سے، مشکلات سے حق تعالی شانہ حفاظت فرمائے، مجھے بھی میرے سب رفقا بھی جو ساتھ جا رہے ہیں، اور اللہ اس سفر کو خالص اس کی رضا کے لیے بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی سافر التصح اس کو صحت کا بھی ذریعہ بنائے، اور حق تعالی شانہ ہدایت کے پھیلنے کا، دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے چھوٹی موٹی، اس کا فائدہ حق تعالی شانہ دوسروں کو پہنچائے، اور جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں جائیں، جس جس سے ملاقات کریں، وہاں جو کچھ شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وہاں کی خیرات برکات سے ہمیں بہت زیادہ مالا مال فرمائے۔ اور غیر موجودگی میں حق تعالی شانہ ادارے میں جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جتنے متوسلین متعلقین ہیں، اہل و عیال ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ کامل درجے کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو حیاً اور میتاً صراط مستقیم پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء کی رفاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔